ہاں جی، السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹھیک ٹھاک خیریت سے۔ موسم بڑا سہانا سہانا ہو رہا ہے نا یہاں پر، لیکن سہانے کے ساتھ نا سوچ سوچ کے ڈر بھی لگ رہا ہے جو آگے سردی جو ہے نا پڑے گی، کیونکہ جب پلیزنٹ ہو رہا ہوتا ہے نا کہ نہ سردی نہ گرمی، ہلکی ہلکی سی ہے، ہلکی سی ایک شال لپیٹ لی بس، تو وہ مزیدار لگتی ہے۔ لیکن جب ہمیں یاد آتا ہے نا کہ یہاں جو پڑے گی اب سردی، میرا بھائی جو آ رہا ہے نا شادی میں آسٹریلیا سے، اور امی بھی آ رہی ہیں، تو وہ لوگ جو ہے نا، وہ آسٹریلیا میں جہاں رہتا ہے وہاں اتنی سردی نہیں پڑتی نا، رات میں ہوتی ہے تو راتوں کو تو ظاہر سی بات ہے کوئی لیٹ نائٹ ایسے نکلنے کا رواج ہے نہیں ان ممالک میں۔ یہ تو اپنے پاکستان میں مزے ہیں کہ رات کے 2 بجے اٹھ کر بھی جو ہے نا، چلو آؤ وہاں سے کھانا کھا کر آئیں، وہاں سے یہ کھا کر آئیں۔ تو میرا بھائی جو ہے نا وہ بہت ہو رہا ہے، سائرہ تم نے کس سیزن میں رکھ لی نا شادی؟ میں نے کہا لے بھائی، میں نے کہا میں گرمیوں میں رکھتی تو میں نے کہا یہاں کی گرمی نہیں تم لوگوں کو برداشت ہونی تھی، اور سچی بات ہے گرمی بہت پڑتی ہے یہاں، کیونکہ گرمیوں میں پاسبل نہیں تھا۔ پھر میں نے کہا بھائی بچوں کی چھٹیوں کا بھی ہے، یہاں بھی تم لوگوں کے پاس تو سمر ہوتی ہے، ہمارے پاس ونٹر کی۔ مطلب مزے کی بات تو یہ کہ میرے چچا آ رہے ہیں نیو یارک سے شادی میں، تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں، میں نے کہا ان کو کہا، میں نے کہا آپ تو مت بولیں کم سے کم یہ کہ اتنی سردی سے آپ آ رہے ہیں، کریں نہیں بندہ آتا ہے تھوڑا گھومتا پھرتا ہے سارے نا میرے پہ جیسے ایک ساتھ سب نے نا دھائیں دھائیں کر کے نا تو وہ حملے کر دیے ہیں نا۔ خیر الحمدللہ آ تو رہے ہیں، لیکن وہی سب کو فکر ہو رہی ہے کہ بھائی سردی ہے سردی ہے۔ اب میں نے کہا نہیں ہونی بھائی دسمبر میں اتنی سردی نا، تو بس یہی چیزیں ہیں، کیونکہ آسٹریلیا میں جہاں وہ رہتا ہے تو اتنی نہیں ہے سردی نا، تو وہ اور وہی بتا رہا تھا کہ دن میں دھوپ ہوتی ہے تو اتنا نہیں، ہلکا سا سویٹر کوئی پہن لیا کچھ۔ پاکستان کے تو نا مزے ہی الگ ہیں، مجھے نا یاد ہے آج تک ہم لوگ، خیر میں اس ٹائم بہت چھوٹی تھی، میرے چچا کی شادی ہوئی تو ولیمے والے دن جو ہے دلہن کو ان کے میکے والے لے گئے، تو اور ساتھ ہی وہ ہم ہے کہ وہ دولہا کو بھی لے گئے دونوں کو نا، تو پیچھے جو ہے نا میرے چچا کے دوست وغیرہ، مطلب ایسے کلوز فرینڈز تھے جنہوں نے مطلب مجھے نا ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ پالا ہے کہ چچا کی اس میں نا، کہ میں اس طرح ان کے ساتھ تھی، تو وہ بھی تھے ایک دو، اور ہم فیملی ممبرز تو سب رات کے 2 بجے نا ہم گاڑی میں بھر کے اور ہم لوگ نکلے ہیں، اور ہم لوگ کہاں شاید صدر کی طرف، بنس روڈ کی طرف گئے تھے۔ وہاں سے جو ہے نا ہم لوگوں نے چائے وائے پی، ہم بچوں نے تو چائے نہیں پی، ہم نے شاید کچھ کھایا، کیونکہ بات بہت پرانی ہے، بس اتنا یاد رہ گیا کہ ہم لوگ نکلے تھے کہ چلو ہم لوگ نا چلتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو ہے چچا کے سسرال بھی پہنچ گئے، اور وہ حیران کہ ہاں بس تمہیں دیکھنے آ گئے تھے نا، تو وہ دوست کو وہی کہنے لگے کہ مطلب ڈر ہے کہ کیا کر لیں گے لڑکی والوں نے کیا کرنا نا، تو وہ بیچارے تو مطلب اکیلے آتے ہیں، لڑکی جو ہے کہتے ہیں نا بڑا مشہور کہ اکیلی جو ہے نا رخصت ہو کے آتی ہے اور بارات آ جاتی ہے 500 بندے لے کر نا۔ خیر وہ چیزیں، میری بیٹی کی جب شادی ہوئی نا ابھی خیر سے 2018 میں ہوئی تھی اس کی پاکستان میں، تو میرے نا سسرال والے میکے والے سب، اس ٹائم میں پاکستان میں ہی تھی، تو وہ سب نا باہر سے آئے تھے، کیونکہ میکے اور سسرال کی پہلی شادی نا، پہلی شادی کا تو الگ ہی مزہ ہوتا ہے، ایک سواد ہی الگ ہے سارا نا، تو اس میں جو ہے سب اکٹھے ہوئے تھے، تو یہ مائیوں بیٹھ چکی تھی۔ اب جو باہر والے مہمان آئے ہوئے ہیں تو ان کو تو پاکستان میں جی راتوں کو گولے گنڈے بھی کھانے ہیں، تو انہوں نے تو روزانہ جو ہے گول گپے بھی کھانے، وہ چیزیں، تو ان کو یہ ڈر نہیں تھا کہ بھائی ہمارا پیٹ خراب ہونا ہے یا کیا ہونا ہے، وہ کہتے تھے یہ موقع نہیں آنا، سب اپنے آپ کو ہم سنبھال لیں گے نا۔ تو اس مائیوں بیٹھی ہوئی دلہن، اب کہتے ہیں بھائی کہ نہیں لے کے جانا، لیکن یہ میں سمجھتی ہوں کہ سب یہ چیزیں نا آپ کے بلیفز پر ہوتی ہیں نا۔ بہرحال وہ سب ہم تقریباً 6-7 گاڑیاں بھر کے جو ہے دورا جی گئے وہاں کے گولے گنڈے کھانے۔ گولے گنڈے وہاں نا کنڈنس ملک تو وہ نا ڈال کے دے رہا تھا، جو بنا کے دے رہا،
وہ نا جیسے ہی اندر کی طرف مڑا نا، اس کے ٹھیلے سے پورا کنڈنس ملک کا ڈبہ ہی اٹھا کے اپنی ٹیبل پہ لے آئے اور بس بھر بھر کے ڈال رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ وہ سین، وہ مطلب شغل میلہ، وہ میری بیٹی کی شادی ماشاءاللہ ایسی یادگار رہی۔ میرے گھر میں پتہ نہیں کتنے مہمان کہ میں کیا انگلیوں پہ گن کے بتاؤں، اور اتنے مطلب ماشاءاللہ سسرال میں کا کہ انہوں نے کسی چیز میں یہ نہیں مجھے کرنے دیا کہ یہ ہمیں بھئی مہمان ہیں تو ہمیں ٹائم پہ ناشتہ تو کھانا تو یہ تو وہ سب میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ میرے ساتھ نا ایک بڑی بیڈ لک ہو گئی تھی۔ شادی سے کوئی 1.5 مہینہ پہلے میں نا شاپنگ پہ نکلی ہوئی تھی، تو میں ایک شاپ سے نکل رہی تھی، مشکل سے 4 یا 5 انچ کا کوئی سٹیپ ہوگا، بس ہونے والی چیز تھی، اور میرا نا الٹا پیر ٹوئسٹ ہو گیا۔ وہ جو ٹوئسٹ ہوا تو اس سے نا میرے پیر میں ہیئر فریکچر آ گیا، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ کتنے 6 ہفتے کا مجھے جو ہے نا پلاسٹر چڑھ گیا۔ میری بیٹی کی شادی ہے 1.5 مہینے بعد، اور 1.5 مہینے کے لیے پلاسٹر چڑھ گیا، سوچیں۔ بس جی شکر ہے الحمدللہ کہ چیزیں میں سب کچھ کر کے بیٹھی تھی، تو بس یہ تھا کہ چیزیں دکانوں سے اٹھانی تھیں، تو میں بس گھر بیٹھ کر ان کو سب کو فون گھماتی تھی۔ تو میرے میاں جی اور میری امی اور میری یہ لوگ نکلتے تھے، اور پھر وہ وہاں سے نا ساری چیزیں اٹھانی کرنی ہر چیز۔ میرا ٹیلر اتنے اچھے مجھے ملے ہوئے، وہ گھر آتے، گھر سے لے کے جاتے چیزیں، کیونکہ میں تو بالکل، اور لیکن اس میں بھی میں بڑی ڈھیٹ نا، میرے میاں کہتے ہیں چین نہیں ہے بھائی، بڑی بے چین روح ہے یہ نا۔ اس پلاسٹر اچھا خاصا میرا پلاسٹر چڑھا ہوا تھا پورے پیر پہ، آدھی ٹانگ تک، کیونکہ اوپر تک زور پڑا تھا، اور میں اس میں بھی اتنی تیز تیز چل کے گھر میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، اور وہ بندہ مجھے کہے کہ پتہ نہیں اس کا ہونا کیا ہے نا۔ میں اندر سے نا بڑی وہ رہتی تھی کہ بس میں بیٹھوں کیسے، میرے گھر میں بیٹی کی شادی، 10 کام۔ میرے گھر جس دن پہلی فلائٹ سے مہمان آئے ہیں جرمنی سے، اس دن میرا پلاسٹر جو ہے میں اتروا کر آئی ہوں ڈاکٹر سے، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ اتر گیا ہے تو اب تم بالکل ٹھیک ہو، تم نے ابھی بھی بیٹھنا ہے۔ میں نے کہا آپ اتارو تو پلاسٹر، پھر میں دیکھوں گی کون سا بیٹھنا، کہاں کا بیٹھنا۔ اور میں اس وہاں سے جو پلاسٹر کلینک سے اتروا کر ہاسپٹل سے، اور میں سیدھا طارق روڈ بھاگی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی چیزیں کچھ ایسی تھیں جو بیٹی کے ساتھ اس کی مرضی کی، جو مطلب ماں بیٹی کو کرنی ہے 10 چیزیں، اور بس جو میں لگی ہوں۔ تو جس دن اس کی بارات تھی نا، مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ میں نے ہمت تو پکڑ لی بڑی، کہ میں جو ہوں بس چل رہی ہوں، کر رہی ہوں، کہاں سے طاقت اللہ نے ڈال دی تھی نہیں معلوم۔ لیکن جب نا مہمان جانے لگے نا، تو پھر میں نے کیا کیا، وہ گیٹ پہ نہیں چوکیدار کرسی ڈال کے بیٹھ جاتے، اور میں ایک بالکل فلیٹ گھر کے سلیپر سافٹی لے کر گئی تھی، وہ میں نے پہن لیے تھے، اور جو ہے نا میں کرسی ڈال کے بیٹھ گئی تھی، کیونکہ آپ اب ہر ایک کو کیا بتاؤ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، تو پھر ہر ایک، اور خوشی کے موقع پہ نا ایسی باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے، بالکل بھی۔ میرا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا بس خوشی کو دیکھو۔ اب ہر کوئی نا وہ بچی کو چھوڑ کے میرے پیچھے لگ جاتا، ارے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، میں ان چیزوں سے وہ ہوتی ہوں کہ نہیں، میری بیٹی کا فنکشن ہے تو ساری توجہ سب اس کے اوپر ہونی چاہیے تھی۔ تو وہ جو ہے پھر اب لوگ کہیں کیا ہوا بیٹھ گئی، میں نے کہا بس تھک گئی نا، ہاں تھک گئی۔ تو میں نے کسی کو نہیں پتہ چلنے دیا، جو جتنے لوگ آئے، کہ میرا پلاسٹر ابھی 1 ہفتہ پہلے اترا ہے اور یہ حالت نا۔ اللہ میاں کہاں سے کیسی ہمت دے دیتا ہے ماؤں کے اندر۔ باپ کے اندر بھی بڑی ہمت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ماؤں کی ہمت نا الگ ہی ہوتی ہے، کہ مائیں جس طرح اپنے بچے پالتی ہیں اور کرتی ہیں نا، اس کا کوئی حساب کوئی چیز نہیں ہے۔ اس وقت میری ماں جس طرح بازاروں کے چکر کاٹ رہی ہیں، ایک ایک چیز مرضی کی کرنا، پسند کی، مجھے پتہ بھی نہیں چلنے دے رہی، اور پتہ نہیں کیا 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 بنا رہی ہیں، کہ میری بہو کے لیے شاپنگ وہیں سے ہونی تھی، میں نے ہی بتایا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنے پاس سے بھی، کہ مطلب میرے لیے کہ میں اس کے پاس جا رہی ہوں، اور وہ کیا کچھ میرے لیے کر رہی ہیں۔ وہ فیلنگ، وہ چیز جو ہے نا ایک ماں کر سکتی ہے میرے لیے، میری ماں، اور میں اپنی بیٹی کے لیے، کیونکہ وہ یہ نسل در نسل نا شاید اسی طرح ایک سائیکل چلتا ہے نا،
کہ میری ماں میرے لیے، میں اپنی بیٹی کے لیے بے چین، وہ کل کو اپنی اولاد کے لیے ہوگی، لیکن ماؤں کا نعم البدل کوئی بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ مطلب میں تو کہتی ہوں اللہ میاں پروردگار جن جن کے ماں باپ ہیں دنیا میں، اللہ میاں ان کو صحت تندرستی عطا کرے، کیونکہ ان کا ہونا ہی بہت ہے، کافی ہے کہ وہ موجود ہیں۔ میکا لفظ ایسے ہی نہیں رکھا، میکا ماں سے ہی ہے، باپوں سے ہے، بالکل ہے، لیکن جب تک مائیں زندہ ہوتی ہیں نا تو میکے بھی آباد رہتے ہیں، ورنہ میکے بھی ختم ہو جاتے ہیں بالکل نا، ماؤں کے ہی دم سے رہتے ہیں۔ تو اب میں آج کل اتنا مطلب میں خوش ہوں، میری خوشی جو ہے نا میں بیان نہیں کر سکتی کہ میری امی جو ہے خیر سے انشاءاللہ تعالی بس جلد سے جلد ساتھ خیریت کے یہاں پر پہنچیں۔ ہے دکھ ہے تکلیف، میری بیٹی یہیں پہنچ پائی، لیکن ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہے کہ اس کا نہیں آنا ہوا تو زبردستی کسی بھی چیز میں اللہ کے ساتھ نہیں لگانی چاہیے۔ ہم بندے بڑے ہیں نا اس میں ناشکرے، لیکن کچھ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں کیا ہے، آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ، اس نے بہت بہتر اور بہت اچھا آپ کے لیے سوچا ہوا ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ بس جی یہ سارے وہاں کھڑے ہو کے میں نے کہا موسم اچھا تھا، میں بیٹھی رہی دیکھتی رہی، جھولے لگے ہوئے تھے، دل چاہ رہا تھا میں بھی اتر کے جھولے جھولوں۔ پھر اندر آ کر جو ہے نا میں لائی تھی گوٹ لیور، گردے، میرے میاں کو بہت پسند ہے گردے میتھی، تو وہ جو ہے نا وہ میں بنا رہی تھی، تو بس چھوٹے چھوٹے اس کے پیسز کر کے پہلے میں اس کو نا بوائل کر لیتی ہوں، تو اس کی پھر نا بوائل کرنے سے اور دھونے سے تازے صاف پانی سے نا ہینٹ نہیں آتی، ورنہ گردے میں کلیجی میں تو پتہ ہی ہے کہ اسمیل سی آتی ہے نا، تو وہ پھر کھایا نہیں جاتا ہے۔ آپ اس طرح اس کو نا واش کر لو نا بوائل کر کے اچھی طرح، بالکل ہینک نہیں آتی، اور تازہ لہسن ادرک ڈالنا ہے، بس یہ چیزیں ہیں، اور اچھی طرح بھنائی کر کے کچھ بھی نہیں فرق ہوتا۔ تو بس یہ میں بنا رہی تھی، اس میں نا یہ جب میں شادی ہو کے آئی نا اپنے سسرال، تو میرے نا سسر جو ہے نا بہت شوق سے کھاتے ہیں، یہ بہت شوق سے، تو میرے میاں جی بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اچھا ہم پنجابیوں کے نا میتھی جو یوز ہوتی ہے، اب کیا بولوں، ہم تو بھائی بڑی والی میتھی، پنجابی ہر چیز بڑی بڑی وڈی، انی وڈی تو وہ چھوٹی چیز پہ تو ان کا اکتفا ہوتا ہی نہیں ہے پنجابیوں کا۔ میرے سسرال میں جو چھوٹی چھوٹی میتھی آتی ہے نا وہ یوز ہوتی تھی۔ میں نے جب ان لوگوں کو بتایا، کہتے ہیں لے، ہم تو اس کو لا کے ہم 10 کلو بھی بنائے تو ہمارے تو پوری نہ پڑے کہ ایک ٹائم میں، کیونکہ نا میرے سسرال میں کھانے کا کیا ہے کہ دوپہر میں جی بنے گی دال اور سبزی کوئی، شام میں گوشت کا سالن ہے، تو چاول تو روٹی، دوپہر کی بھی دال سبزی اگر بچی ہے تو وہ بھی ہوتی ہے ساتھ، ایسا نہیں، لیکن یہ ہے، اور ساتھ چٹنیاں تو رائتے تو پاپڑ، یہ بڑے لوازمات ہیں نا بہت زیادہ۔ تو وہ اب میتھی تو اس میں چھوٹی میتھی چل جاتی ہے، کھپ جاتی ہے بھائی، کہ لیکن میرے میکے میں تو وہ نہیں کھپ سکتی نا، اس لیے کہ اس میں تو ایک ہی سالن بننا ہے، اب وہ ایک سالن تو پھر چھوٹی میتھی ہے، اب آپ خود اندازہ لگا لیں گے کتنی ڈلنی ہے نا، تو وہ جو ہے چھوٹی میتھی اور گردے بڑے مزے کے۔ خیر میں شادی کے بعد چھوٹی میتھی بنانے لگ گئی، میرے تو میکے میں بنتی نہیں۔ کچھ ابھی عرصہ پہلے جو ہے نا میں یہاں پہ یو ایس اے میں تھی، تو میری امی کے پاس نا میرے میاں جی گئے، وہ مجھ سے امی پوچھیں کہ سائرہ میں کیا بناؤں، کیا شوق سے کھائیں گے، خیر امی کو سب پتہ ہے، ان کا کہہ رہی تھی کوئی نئی چیز بتاؤ۔ میں نے کہا امی گردے ملیں تو گردے میتھی بنا لیں۔ اچھا کیسے بناتے ہیں؟ میں نے بتا دیا، وہ بتایا تو میرے بھائی کو تو مزے پڑ گئے، یار یہ تو بڑے مزے کی چیز ہے، یہ تو بڑے مزے کی ہے۔ میں نے کہا ہاں بھائی یہ بڑے مزے کی ہے، اب چھوٹی میتھی جو ہے نا جب ملا کرے تو اکٹھی ساری اٹھا لیا کرو، کیونکہ ہوتی بھی نہیں ہے وہ سبزی والے کے پاس ہمیشہ۔ مسالوں میں کچھ بھی نہیں، میں نے ٹماٹر ڈالے، نمک مرچ ہلدی دھنیا اور پسا گرم مسالہ، اور جو ہے نا دہی بھی ڈالی، اور اس کے بعد اس کی خوب بھنائی کر لی۔ یہاں پہ چھوٹی میتھی تو ملنی نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے جو کسوری میتھی ہوتی ہے نا اپنی نیشنل کی شان کی جو بھی، اس کو میں نے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا آدھا گھنٹہ، وہ پوری پھول جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی چھوٹی میتھی ہی میں نے ڈالی ہے، ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں لگتا۔ تو بس اس کو نا پانی میں بھگو کے آرام سے اوپر سے اٹھائیں، ورنہ نیچے کرک آئے گی نا تو ساری آپ کی محنت خراب ہو جانی ہے۔
تو اس کو جو ہے نا اوپر سے اٹھا کر دم پہ میں نے یہ میتھی ڈالی ہے، اور ہرا دھنیا نہیں، ہری مرچیں ڈال دیں، بس مزیدار۔ ساتھ اس کے ٹماٹر کی چٹنی بنتی ہے یا کھٹی دال بنتی ہے۔ حیدرآبادی تو ان کو تو بہت لوازمات چاہیے، اور جو ہے نا اس میں آ کے ایک میری امی کہتی ہیں نا، ساگ میں نا کھٹا مل گیا ہے، تو اتنی ہنسی آتی ہے کہ مطلب سسرال والے میرے حیدرآبادی، میں پنجابن، تو وہ تو بالکل ہی کلچر ہی الگ ہے ٹوٹلی۔ لیکن الحمدللہ شکر ہے اللہ کا، بہت پیار محبت سے بہت اچھی گزری ہے۔ اللہ میاں آگے بھی انشاءاللہ ایسی ہی گزرے گی۔ اور میرا بیٹا یہ نہیں کھاتا، سوچیں اب نا، اب خیر سے چھوٹا چلا گیا ہے، بڑا گھر میں وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ کھائے۔ تو بس ان کے لیے پھر میں نے اسٹیک بنایا، میں نے کہا اچھا بھائی آپ کے لیے میں اسٹیک بنا دیتی ہوں، آپ وہ کھا لو گارلک بریڈ کے ساتھ۔ ویسے ایمانداری کی بات ہے، میں بھی نا اتنے شوق سے گردے میتھی کھاتی نہیں ہوں، تو لیکن یہ ہے کہ ساتھ ٹماٹر کی چٹنی تھی نا، تو میں نے پھر بھی جو ہے کر لیا تھا اپنا کام۔ میرا یہ چکر ہوتا ہے کہ مطلب میں نے اگر بھوک لگی ہے نا، مجھے آدھی چپاتی بھی جو ہے نا میں اس سے اپنا پیٹ بھر لوں گی، مجھے بہت زیادہ نہیں چاہیے ہوتا کہ مجھے جو ہے نا اپنا بھر کے ببر جو ہے نا وہ کھانا ہے۔ تو بس یہ کرتی رہی، کیونکہ اس چیز سے نا مجھے ایک چیز یاد آ گئی، پرانی بات، کہ نا میری بہن کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور وہ نا میرے پاس آئی ہوئی تھی ڈے اسپینڈ کرنے کے لیے۔ میرے میاں جو ہے شہر سے باہر، کراچی سے باہر گئے ہوئے تھے، ان کے دوست کی شادی تھی، شاید کسی پنجاب سائڈ پہ گئے ہوئے تھے، تو یہ میرے پاس رہنے آئی ہوئی تھی۔ تو رہنے آئی تو میں نے اس کو جو ہے نا کلب سینڈوچ بنا کے کھلائے۔ اچھا، میں اس طرح کی چیزیں میں بناتی ہوں کافی شروع سے، کلب سینڈوچ ہے یا اس طرح کانٹیننٹل کھانے نا، میں نے اس کو کھلائے، یہ تو تب گئی نا، کہتی ہے مجھے تو روٹی نہیں کھلائی اس نے نا، وہ روٹی کھانے والی ہے، وہ ماشاءاللہ ایک جائنٹ ہے، وہ ان چیزوں سے اس کا پیٹ نہیں۔ آج تک نہ وہ اس بات کو بھولی نہ میں بھولی، دونوں یاد رکھتے ہیں، کیونکہ ہم پنجابیوں میں تو یہ بڑا ہے نا، سانو روٹی نہیں کھلائی ہے گی۔ نہیں خیر، یہ مذاق کی بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چھوٹی میتھی ملے تو ضرور گردے میتھی بنائیں۔